بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے مولوی کی بیٹیاں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہیں، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی، تو مولوی صاحب جو بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے آنکھیں جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن پہلے مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی تھی اور قرض لینا نہیں تھا، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا، آج بیٹی کو دلیل دے کر قائل کر لوں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے، پھر کیا کہوں گا۔ خیر، سوچوں میں گھرے ہوئے گھر پہنچے تو دیکھا بیٹیاں ہاتھوں میں کاغذ لیے منتظر تھی کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جب مولوی صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کی بیوی سمجھ گئی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ جلدی سے گئی اور پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو تو اولاد کے لیے پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی بیٹی آنے لگی کہ باپ کو پرچی تھما دوں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر رکھی، جو کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ ان کی بیوی کے آنسو پیاس کے بہانے سیل رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، انہیں لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اجڑ اور گنوار ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، بیٹی بولی، بابا جان، کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بچھڑے بھی تو ذبح کرنے ہیں، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید والے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہم وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوں۔ انہیں وہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم، فاضل اور سمجھدار بیٹی لگی۔ بیٹی کی باتیں سن کر مولوی صاحب نے نظر اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا، بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا ان کو توڑ گیا۔ انہیں اپنا آپ ایسا لگا کہ وہ ایک بے تحاشا ناکام باپ ہوں، جو عید پر بھی بچوں کی ضروریات، ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے، اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے مارے اندر ہی مر جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔
واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10, 20, 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے، وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ مولوی صاحب نم آنکھوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے، کرتے بھی تو کیا کرتے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، جو سارے محلے کو قربانی کے مسائل بتاتا ہے، خود قربانی نہیں کر پاتا، نہ ہی ان لوگوں کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے، نہ ہی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہے۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 5,000 8,000 کا سوٹ تو خرید لیتے ہیں، لیکن کسی کی مدد نہ کرنے کے لیے ہزاروں بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، ہزاروں کی چیز چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 150 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دینے لگتے ہیں۔ خدارا عید پر غریبوں کو مت بھولا کریں، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔